اس روح کل سے، مومن کی روح کا اس روح اللہ سے اتصال ہو. معصوم روح اللہ ہوتا ہے، غیر معصوم نہیں ہوتا روح اللہ. قرآن میں حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا، حدیث میں موجود ہے ان المومن اشد اتصالا بروح اللہ. مومن کی روح شدت سے ملی ہوئی ہوتی ہے روح اللہ کے ساتھ. روح اللہ کون ہے؟ جس کی روح کو اللہ نے منتخب کیا ہے. روح امری چیز ہے. اب بالکل الگ سبجیکٹ ہو جائے گا، وہ ایک الگ موضوع ہے. مجھے بس صرف یہ کہنا ہے کہ روح اللہ جو امام ہے، روح اللہ وہ ہے جو کلمت اللہ ہے. روح اللہ وہ ہے جو کلمت اللہ ہے. روح اللہ وہ ہے جو لسان اللہ ہے. روح اللہ وہ ہے جو عین اللہ ہے. روح اللہ وہ ہے جو جنب اللہ ہے. روح اللہ وہ ہے جو علم اللہ ہے. روح اللہ وہ ہے جو قلب اللہ ہے. جتنی اس کی اضافتیں جس کے ساتھ ہیں وہ روح اللہ. اس سے جس کی روح کا اتصال ہو گیا وہ مر نہیں سکتا. اگر آپ بیٹھے ہیں، اگر آگ کے قریب جائیں تو حرارت سے آپ کا بدن گرم ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آگ کی قربت نے آپ کو گرما دیا. اب برف کی قربت کیا کرے گی؟ آپ کو ٹھنڈا کر دے گی. تو جو جس کے قرب میں ہوتا ہے اس کا اثر اس میں آتا ہے. ہمارے لیے فنا ہے. جب ہم اپنے اعتبار سے خود کو دیکھیں تو نہ تھے، نہیں رہیں گے. ہمارے لیے فنا سے آئے فنا میں جائیں گے، عدم سے آئے عدم میں جائیں گے. ہمارا وجود بین العدمین، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اب وجود ہے تو ان کا وجود ہے 14 کا، کیونکہ وہ 14 اپنے وجود میں واجب الوجود کی دلیل ہیں. واجب الوجود کی دلیل ہے. اب ان 14 سے جس ممکن الوجود، ہم اور آپ ممکن الوجود، ہمارے امکانی وجود کا اس اہل بیت کے وجود واجب بالغیر. ایک جملہ میں نے کہا اللہ واجب الوجود ہے، اہل بیت واجب الوجود نہیں، واجب بالغیر ہے. یہ واجب بالغیر کا مطلب کیا ہوا؟ یہ وجوب کے خانے میں ہے، عدم کے خانے میں نہیں ہے. چونکہ یہ عدم کے خانے میں نہیں ہے، اب ان سے جو محبت، ان سے جو عشق کا ہمارا رابطہ جتنا بڑھتا جائے گا ہماری روح پر، روح اللہ کا اتنا اثر ہوگا. اور جتنا اثر ہوتا جائے گا موت کی اپنے اثرات کم ہو جائیں گے اور زندگی کے آثار بڑھ جائیں گے. موت ضابطے کی تکمیل کے طور پہ چھو کے گزر جائے گی، اتر نہیں جائے گی. موت نفس میں اترتی نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، چکھ کے گزر جاتی ہے، چھو کے گزر جاتی ہے. جب چھو کے گزر جاتی ہے تو اپنی حیات اپنی جگہ مستحکم رہتی ہے. کیوں حیات مستحکم رہتی ہے؟ اپنی وجہ سے نہیں رہتی، کیونکہ اس کی بنیاد تو فنا ہے. مگر اہل بیت کے عشق اور محبت کی وجہ سے مومن بطور ظاہر کے گزر جاتا ہے، معنوی اعتبار سے زندہ رہتا ہے. جب معنوی اعتبار سے زندہ رہتا ہے تو اس کے لیے سارے اثرات ہوتے ہیں. اس کا ثبوت تلقین بن جاتی. تلقین میں اسما افہم کہنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ لوگ ہنسیں گے، ارے بھائی اگر وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اسما اور افہم سن اور سمجھ. سننا کان سے، سمجھنا دماغ سے. مر گیا تو دماغ کہاں زندہ رہے گا؟ جو مر جائے اس کا دماغ زندہ نہیں رہتا. مگر ہمارے پاس تلقین میں کیا ہے؟ سن اور سمجھ. پتا چلا محبت اہل بیت غلام اہل بیت کے دماغ کو متاثر نہیں کرتی. جب موت علی کے غلام کے دماغ کو متاثر نہیں کرتی تو نبی کے دماغ کو کہاں سے متاثر کرتا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد. تو یہ اشد اتصالا بروح اللہ کی منزل ہے. روح اللہ سے جس کا تعلق بنتا چلا جائے گا اس کے وجود میں آثار بقا پیدا ہوں گے. آثار بقا پیدا ہوں گے. اور یہ آثار بقا کی علت معرفت امام. اس آثار حیات کی بقا کی علت عشق امام، محبت امام. کیوں کہ جب
आशिक माशूक के रंग में रंग जाता है, या माशूक आशिक को अपने रंग में अज़राहे करम रंग लेता है। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अपने कर्म से रंग लेता है, तो उस रंगने के बाद उसका जो रंग का असर होता है वो इतना गहरा होता है कि मौत वहां नहीं पहुंचती। उसी रंग को सिफ़तुल्लाह कहा गया। कुरान में है ना, सिफ़त अल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि सिफ़ा, अल्लाह से अच्छा किसका रंग है? अल्लाह ने खुद का सिफ़त अल्लाह का रंग है। व मन अहसन मिनल्लाहि सिफ़ा, व मन अहसन मिनल्लाहि सिफ़ा, अल्लाह से अच्छा किसका रंग है? मासूम से पूछा गया, मासूम ने कहा अल्लाह ने हमारी विलायत को अपना रंग कहा। यानी अहले बैत की विलायत में रंग जाओ, सिवाय उनके किसी का कलाम सुनना ही पसंद नहीं है। ज़हन रहे तो इश्क़ हैदर कररार में, दिमाग उनको सोचे, नज़र उनको ढूंढे, कान उनके फ़ज़ाइल के मुश्ताक़ हो, ज़बान उनकी मदह करने के लिए तर रहे, आमादा रहे, तो मुजस्सम जब आपके बॉडी के हरकत व सकनात अपने ज़ाहिर और बातिन में इश्क़ अली में रंग जाते हैं, तो फिर वो रंग ऐसा गहरा होता है कि मौत दूर खड़े रह के कहती है कि मुझे छू के गुजरना है अदब के साथ। ये अशद्दु इत्तिसालन बिरुल्लाह, इसका हर एक का एक अपना जो कैफियत होती है वो खुद जानता है। बलील इंसान अल्लाह नफ्सी बसीरा, मैं बड़ा मौलाई, मैं बड़ा आशिक, तू बड़ा मौलाई, तू बड़ा आशिक, ये सब इसमें पहली बात तो इसमें दावा ही नहीं होता। दावे का मतलब होश है, जहाँ होश है वहाँ इश्क नहीं है, तौहीन इश्क है। जो इश्क की मंजिल में होता है उससे दावा नहीं होता। मैं कितना चाहता हूँ कि कितने का क्या मतलब होता। आशिक के लिए सबसे बड़ी चीज इश्क ही हिजाब है। आशिक के लिए सबसे बड़ी चीज क्या हिजाब है? इश्क है। जब तक इश्क दरमियान में है, माशूक और आशिक में हिजाब है। हदीस कुदसी है ना, मन तलबनी वजदनी वमन वजदनी अशकनी वमन अशकनी अशक्तहु वमन अशक्तहु कतलतहु वमन कतलतहु फाना दियतहु। जो मुझे तलब करता है पाता है, जो पाता है मेरे इश्क में मुब्तला होता है, जो मेरे इश्क में मुब्तला होता है तो फिर मैं उसका कत्ल करता हूँ। जिसका मैं इश्क में कत्ल करता हूँ उसकी जजा खुद मैं हूँ, और जिसकी जजा वो बन जाए तो फिर वो अशद्दु इत्तिसालन बिरूहिल्लाह की मंजिल में वहाँ होता है जहाँ वो तसर्रुफात रखता है, जहाँ उसके पास आकर के लोग दुआएं चाहे जो वो कहते वो हो जाता है। इश्क़ अली अपने चाहने वाले को, इश्क़ अली, इश्क़ अली विलायत अली में रंगे हुए को मकाम कुन फयकून अता करता है। मैं इम्मा की बात नहीं कर रहा, माफ कीजिएगा। इम्मा के लिए मकाम कुन फयकून नहीं, जो गुलाम हैदर कररार हो मकाम कुन फयकून पे होता है, मकाम कुन फयकून पे होता है। कई मंजिलें ऐसी आ जाती है जहाँ जो कहा हो गया, जो दुआ की कबूल होगी, जो जबान से निकल गया अल्लाह इज्जत दे देता है जबान को। नहीं, मेरे वली के चाहने वाले ने कह दिया है अब इसे होना है, अब इसे होना है, क्योंकि इसने जिस पे भरोसा रख करके कहा है ना मुझे उसकी इज्जत रखनी है, क्योंकि वही मेरी इज्जत है, उसी की विलायत मेरी इज्जत है। तो मकाम कुन फयकून जो चाहता है मोमिन हो जाएगा, क्योंकि मौला ने फरमाया इंजील में तक मौजूद है कि मोमिन वो है कि जो पहाड़ से कहते हटने के लिए तो हट जाए, क्योंकि उसका कहा हुआ कटता नहीं है। मकाम कुन फयकून, हर मोमिन को मकाम कुन फयकून जन्नत में हासिल होगा, जो चाहेगा मिल जाएगा, जिस चीज की ख्वाहिश होगी सामने हाजिर। ये क्या है? मकाम कुन फयकून। जन्नत में मोमिन के लिए मकाम कुन फयकून है, तो फिर ईमान का क्या आलम होगा? मुश्किलात तो यही होती है ना, मकाम इरफान, सैर इरफान में जिन चीज़ों को हम अइम्मा के लिए सोच सोच के पढ़ते हैं वो चीज़ें तो मोमिन में निकल आ जाती हैं। ये पढ़तवे इश्क है। माशूक की जात का ऐसा पढ़ता पड़ जाता है, जो वहाँ है वो यहाँ है, बस फर्क इतना है वहाँ जाती है या अताई है। वहाँ जाती है
یہاں عطائیت، دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے، مگر شرط یہ اتصال ہونا چاہیے۔ اس اتصال کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے خود متصل کر کے نے ظاہر کیا نا، ممکن اور واجب میں کوئی اتصال نہیں ہے، یا فنائی فنا ہوا بقائی بقا۔ اب اس کے درمیان میں اتصال کے لیے اللہ نے خالق اور مخلوق کے درمیان میں اتصال پیدا کرنے کے لیے مخلوق اول کو ظاہر کیا، تاکہ ان کے ذریعے اس کی بھی پہچان ہو سکے اور ان کے ذریعے ہماری بھی پہچان ہو سکے۔ ہمارا مبدأ اول کون؟ آل محمد، اور اللہ کی پہچان کے لیے سب سے پہلا متعارف کروانے والی ذوات مقدسہ کون؟ آل محمد۔ ادھر سے بھی اولیت ہے، ادھر سے بھی اولیت ہے، جو منزل وجوب میں بھی اول ہو، منزل امکان میں بھی اول ہو، اسے کہتے جامع ممکن جامع۔ اس ممکن جامع کو مخلوق اول کہتے ہیں۔ اس مخلوق اول سے جس کی محبت ہوگی، جس کے دل میں عشق ہوگا، وہ دنیا سے باکمال جائے گا، اور جب باکمال جائے گا تو باکمال ہونا اور اس میں علاوت ایمان ہونے کا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ زمانہ اس کو چھوڑ دے، لوگ گالیاں دے، اس کی ظاہری طور پہ معیشت برباد کر دیں، کچھ بھی کر دیں، اس کے اندر کی کیفیت میں رائی کے دانے کے برابر فرق نہیں آتا۔ باہر کی دنیا بدلتے رہتی ہے، اندر کی دنیا پہ اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ عشق اہل بیت اس کے چراغ عشق کا فانوس بن جاتا ہے۔ بہت اچھے، اس کے چراغ عشق کا فانوس خود عشق اہل بیت بن جاتا ہے۔ جب وہ فانوس بن جاتا ہے تو پھر اندر کی دنیا میں انقلاب نہیں آتا، باہر کچھ بھی ہو جائے مگر اندر ایک ٹھوس چٹان رہتی ہے، وہ اتنی مستحکم رہتی ہے کہ وہ بچانے والا اس کا مولا ہوتا ہے، وہی اس کی نگہبانی کرتا ہے۔ تو اس کے لیے کہا گیا کہ ہمارے چاہنے والے کی پہچان علت ذلت قلت، علت ہے، ذلت ہے اور قلت ہے۔ تو قبلہ ہے جو جن کے ذاتی مکان ہے وہ لوگ نہیں ہیں، پھر کسی کی بلڈنگ ہے، کسی کی کار ہے، کوئی امریکہ جا کے آیا، کوئی لندن جا کے آیا، زندگی بھر محنت کر کے بیچارے جوڑے، اچھے اچھے گھر ہیں، اچھے اچھے تو سب کھاتے پیتے اچھے لوگ ہیں، نہ علت ہے نہ ذلت ہے نہ قلت ہے، تو یہ تو رجسٹر سے نکل گئے۔ تو ہمیشہ علی والا پھٹے پرانے کپڑوں میں بھوکا پیاسا پھرنا، کیا مطلب ہے اس کا؟ پڑھنا آسان ہے، گزرنا مشکل ہے۔ کیا کریں گے اب اس کو؟ سمجھے نہیں آپ؟ اس کو سمجھنے کے لیے بڑی آسان چیز ہے، ہمارے اور آپ کے مولا و آپ کا امام حسن مصطفیٰ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں اور بدن پہ آپ کے نئی پوشاک ہے اور چاندی کا اس پہ کام موجود ہے، اور ابلق گھوڑے پر سوار ہے، شاندار سواری، شاندار لباس۔ یہودی آئے، دیکھا، فرزند رسول سلام۔ امام نے کہا بتا تجھ سے کیا کہنا ہے؟ کہا کہ کیا یہ آپ کے نانا کی حدیث نہیں کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت؟ بولے ہاں، میں تو آپ کے لیے دیکھ رہا ہوں شاندار لباس، بہترین سواری، آپ کا دسترخوان مشہور، آپ کے دینار کی پھلیاں مشہور۔ یہاں تو الٹا ہو گیا۔ تو امام نے مسکرا کے کہا تو نے میرے نانا کی حدیث صحیح سنی اور جو بھی دیکھ رہا ہے وہ بھی صحیح دیکھ رہا ہے، پہلے میں تجھے اپنی بات بتا دوں۔ یہ کہہ کر کے امام نے ابا کا دامن ہٹایا تو اندر موٹا ٹاٹ کا لباس موجود تھا۔ امام نے کہا یہ جو اندر پہنا ہے میں نے اپنے لیے پہنا ہے، یہ جو باہر پہنا ہے تیرے لیے پہنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مومن کو جو کچھ بھی جنت میں ملنے والا ہے اس کے مقابل میں یہاں حلال روٹی سے جو مل جائے وہ اس کے مقابل میں قید خانہ ہے۔ جنت کے مقابل میں یہاں جو کچھ بھی مومن کو حلال روٹی سے، حلال کمائی سے مل جائے، جتنی بھی نعمتیں ملے اس جنت کے مقابل میں یہ قید خانہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر یہ خوش پوشاکی کیا ہے؟ اور
امام نے فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، اللہ نے کہا اللہ جو تمہیں نعمتیں دی اسے چھپاؤ مت، ظاہر کرو. لیکن فرق یہ ہے کہ جب اچھا لباس پہنو تو جس کے پاس اچھا لباس نہ ہو اسے نظروں سے گرا کے نہ دیکھو. تمہارے پاس اچھی سواری ہو استعمال کرو، اللہ کی نعمت کو ظاہر کرو، لیکن اگر کسی کے پاس اچھی سواری نہ ہو تو اسے کمتر نہ سمجھو. اللہ کی نعمتوں کو چھپاؤ مت، اس کا استعمال کرو، مگر جس کے پاس یہ موجود نہ ہو اس کو بے عزت نہ سمجھو، اسے کمتر نہ سمجھو. کیونکہ یہ موسم کی طرح ہے، جو آج تمہارے پاس ہے پھر اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے پھر تمہارے پاس ہے. تو امام نے خلاصہ کر دیا. تو اس سے پتہ چلا یہ جو حدیث علت ذلت قلت کی ہے اس کا تعلق جو ہے ایسا نہیں ہے کہ آدمی کے پاس پیسہ ہے تو پھر وہ مولائی نہیں ہے، ذاتی گھر ہے تو مولائی نہیں ہے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد علت اور ذلت اور قلت یہ رہے گی کہ جب وہ اپنے مولائے کائنات کی ولایت کی احادیث کے معیار پر لوگوں کو تلاش کرے گا تو وہ جس منزل معرفت پر مولا کو جانتا ہے اس منزل معرفت پر اسے ملنے والے بہت ہی کم نظر آئیں گے. وہ قلت ہے. علت کیا ہے؟ علت یہ ہے کہ صاحب کم سے کم ایک مومن کو ذہنی اذیت سے روزانہ گزرنا پڑے گا. اور امتحان بقدر ایمان، جس کے پاس جتنا ایمان ہے اس کے پاس اتنا امتحان. ایمان کم ہے تو امتحان بھی کم ہے، ایمان ہے تو پھر امتحان بھی ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اگر کسی کا دن ایسا گزرے کہ نہ کوئی ذہنی اذیت ہے نہ کوئی پریشانی ہے، کسی طرح کی کوئی نہیں. صاحب امیر المومنین گھبرا جاتے تھے، دوڑ کے آتے تھے. کیا بات ہے مولا، دن ڈھلنے والا ہے، آج ہم پہ کوئی پریشانی نہیں آئی. ڈر یہ ہو رہا ایمان ہے کہ نہیں ہے. مولا مسکرا کے کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، اس کے درجات ہیں، پریشانیوں کے بھی درجات ہیں. بعض پریشانیاں وہ ہوتی ہے کہ جس سے اب تمہیں گزرنے نہیں دیتے، تمہیں محسوس بھی نہیں ہوتا پریشانی آئی ہے، کیونکہ مشکل کشا فرما رہے ہیں. تو عزیزان گرامی کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں مومن پریشانی سے اگر نہ گزرے تو مومن ہی نہیں. مومن ہو پریشان نہ ہو. کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ ایسا فلاں صاحب آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، وہ صاحب میں کبھی ان سے ملا نہیں، کیوں کہہ رہے تھے مجھے برا پتا نہیں. ایک منٹ کے لیے سوچتے رہ گیا بنتا میں نے کس کا کیا بگاڑا. تو یہ جو ذہنی اذیت ہوئی ہے نا یہی مومن ہونے کی علامت ہے. جب کبھی آپ کے بارے میں برا بھلا کہا جائے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس ایمان ہونے کی وجہ سے آپ برے بن رہے ہیں. کم سے کم ذہنی اذیت ہے. اور تم جس پر احسان کرو مولا نے کہا اس کے شر سے ڈرو. اگر مومن ہوگا تو محسن ہونے کے باوجود جس پر احسان کیا ہے اسی کے شر سے اسے ڈرنا ہوگا. تو یہ ایمان کے مدارج بھی ہوتے ہیں. تو یہ مقام ہے. اب اس کے بعد آتا ہے مقام ذلت کا. ذلت کیا ہے؟ ذلت یہ کہ امام نے فرمایا کہ جو ہمارے معارف، ہمارے اسرار، ہماری روایتیں، ہماری احادیث جو اعلیٰ منزلت کی تم تک پہنچ جائیں تو کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کے مطابق گفتگو کرو. اپنی بڑائی کرنے کے لیے ہماری ہر روایت کے مفہوم کو اپنی زبان میں ادا کرو گے، دوسرا اسے نہیں سمجھے گا تو تمہیں بے عزتی اٹھانی پڑے گی. تو پہلا حکم تو یہ ہے اسرار چھپاؤ. فضائل ہے، فضائل الگ چیز ہے. فضائل کا پہلا نمبر ہے، معارف کا دوسرا نمبر ہے، اسرار کا تیسرا نمبر ہے. پھر اسرار میں اسرار خفیہ الگ ہے، پھر سر ہے، سر خفی ہے، پھر سر مخنوع سر ہے، پھر سر فی السر ہے. ایک بڑی طویل حدیث ہے، السر فی السر، راز میں راز چھپا ہوا ہے. السر مخنوع السر، راز پردے میں چھپا ہوا ہے. تو خود راز چھپنے کا نام ہے، لیکن مخنا کسے کہتے ہیں؟ چادر. راز راز میں چھپا ہوا ہے، پھر راز پردے میں چھپا ہوا ہے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں پھر یہ سر خفی ہے، پھر سر اخفا ہے. یہ تمام چیزیں تو بہت اعلیٰ درجے کی ہے. ابھی لوگ علی کے فضائل باعتبار ولی کے نہیں سن سکتے.